بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، مگر ذکر تو 27-28 انبیاء کا ملتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ 1,24,000 آئے؟ انبیاء علیہم السلام کی کچھ تعداد ہمیں معلوم ہے اور زیادہ تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ان انبیاء میں کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے یوں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک جگہ پر قرآن پاک کے اندر ہے وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یعنی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں فرمایا قُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہ کثیر جو ہے وہ زمانے اس کے درمیان میں بھی گزرے ہیں۔ تو اب وہ جو ان زمانوں کے درمیان ہے ان سب کا تذکرہ نہیں ہے، ورنہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں اس میں تو یوں فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک نبی جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دنیا کی اقوام، خواہ وہ مشرق کی ہوں یا مغرب کی ہوں، اب وہ آسٹریلیا ہے، وہ جاپان ہے، وہ چائنا ہے، وہ یورپ کے ممالک ہیں یا وہ افریقہ کے ممالک ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس پر جن علماء نے تحقیقی کام کیا ہے تو وہ اس کی کافی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اور دیگر مستند کتابوں میں یا مستند روایات میں جن کا تذکرہ ہے ہم انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ ورنہ بعض ایسی معروف ہستیاں ہیں دنیا میں کہ ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ نبی تھے، یہ رسول تھے، ان کی جو فلاں کتاب ہے وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن ان کے بعد والوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، ان شخصیات کا تشخص اور امیج ہی چینج کر دیا۔ لیکن چونکہ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ظنی اور گمان کی باتیں ہیں، تو اس لیے ہم اس کے اوپر پھر ہم زیادہ اس پر بات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے چند اس طرح کے افراد کے حوالے سے کچھ نے کلام کیا تھا، تو فرمایا کہ جن کا تذکرہ موجود ہے ہم ان کو اسی تذکرے کے ساتھ مانتے، باقی اندھے کی لاٹھی لے کے ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی کہاں کہاں پر ہیں، تو یوں اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ سکوت کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ جیسے یہ آیت مبارکہ کہ ہر امت میں ایک ڈر سنانے والا گزرا ہے، ٹھیک ہے، یا فرمایا کہ کثیر زمانے درمیان میں گزرے ہیں، یا فرمایا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے ہٹ کر ہے جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس کے بارے میں احادیث میں اور صحابہ کرام کے جو فرامین ہیں جنہیں آثار کہتے ہیں، اس میں مختلف جو ہے وہ فیگرز ہیں، ان میں جو ایک یوں کہہ لے کہ مختلف فیگر سے ایک زیادہ مضبوط فیگر ہے وہ ہے 1,24,000 کا، لیکن چونکہ معاملہ ہے انبیاء علیہ السلام کا جس میں جو نبی ہے اسے ماننا فرض، اور جو نبی نہیں ہے اس کے ماننے، جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننے کے اندر بہت جو ہے وہ سخت حکم ہے۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ چونکہ دیگر روایات ہیں اور درمیان میں ایک یہ روایت ہے 1,24,000 کی، تو پھر علماء کرام جو ہے انہوں نے ایک محتاط جملہ عطا فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، اور ایگزیکٹ یہ فگر بھی ہو سکتا ہے، لہذا ہم ان سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یوں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو چونکہ روایات میں 1,24,000 کا فگر ہے اس لیے 1,24,000 کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سے زیادہ کا اور اس سے کم کا بھی ہے تو لہذا پھر ساتھ میں کم و بیش۔ کسی حدیث میں ہے یا بزرگوں کے اقوال ہیں؟ یہ جو 1,24,000 ہے یہ تو روایت ہے، یہ تو حدیث مبارک ہے، اور اس سے زیادہ کی بھی حدیث، اس سے کم کی بھی حدیث، اس لیے محتاط جملہ یہ، تو اس لیے محتاط جملہ یہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔